اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 25 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آیات میں جو پچھلی آیات کے ساتھ ربط تھا اور مضمون کے اعتبار سے بندگی رب کا مضمون چل رہا تھا۔ بندگی رب کے حوالے سے آیات شروع ہوئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بندگی رب کی، اپنی عبادت کی دعوت دی ہے، اور اس میں تخلیق کے اعتبار سے بتایا۔ ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی عبادت کی بات کہہ رہا ہے تو جو مکے میں نظام چل رہا تھا اس نظام کو اس ایک عبادت کے لفظ نے رد کر دیا ہے، ڈسٹرب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پہلے آیات آفاقی سے اور پھر آیات اپنے کلام سے اس بات کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو آیات آفاقی سے اور اپنے کلام سے منوایا ہے کہ دیکھو، اپنے نظام میں دیکھو اور میرے کلام کی طرف دیکھو، اور پھر اس کا چیلنج کیا ہے کہ خواہ ایک آیت جیسی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی ایک سی صورت بنا کے دکھاؤ۔ تو اس کے بعد یہ بات چیلنج کے طور پر کہی کہ اگر تم نہ بنا سکے تو اس آگ کا ایندھن ہوگے انسان اور پتھر۔ اس کے بعد قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر کر رہا ہوتا ہے وہاں جنت کا ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو نہیں مانا ان کو جہنم کا ایندھن کہہ کے، اور جو لوگ اللہ کا حکم ماننے والے ہوتے ہیں ان کو ایک خوشخبری، جنت کی خوشخبری دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ بشارت دی جا رہی ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے، یہ کہ واسطے ان کے باغات ہیں جس کے دامن میں بہہ رہی ہیں نہریں۔ دیکھیے یہاں اس ایک آیت کے اس ایک جملے میں ایمان اور عمل صالح کی بات کی ہے قرآن مجید نے۔ اگر عمل صالح ہے تو ایمان کی پہچان ہے، اور اگر عمل صالح نہیں ہے تو پھر ایمان کا وجود نہیں ہے۔ اس بات کو قرآن مجید نے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس میں مکمل کیا کہ ایمان اور عمل صالح دونوں چولی دامن کا ساتھ ہیں،
اور ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان سنو اور مانو، یہ ہے، یہ اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ کسی کے دل میں ایمان پیدا ہو گیا تو اس کا عمل دیکھنا ہوگا۔ اور سالے کی بات جب قرآن مجید کہہ رہا ہوتا ہے تو اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت سے ہٹا ہوا کام سالے کام نہیں کہلاتا۔ باقی تو دنیا کے سارے کام ہوتے ہیں، لیکن جسے صالح کہہ رہا ہوتا ہے قرآن مجید، وہ سنت کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے آگے بشارت دی جا رہی تھی، کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا، جب کبھی دیے جائیں گے منہا اس جنت میں سے، من ثمرات پھلوں میں سے، رزقاً کسی قسم کا رزق، ہر قسم کا رزق۔ رزقاً دیکھیے نکرہ کے طور پر بڑی وسعت والا لفظ ہوتا ہے، ہر قسم کا رزق۔ تو جب رزق ملے گا تو جنتی کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہیں گے یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دی گئی تھی۔ یعنی دنیا میں جو مال انسان کو پھل وغیرہ نعمتیں مل رہی تھیں، ان سے ملتی جلتی شکل و شباہت کے اعتبار سے جنت میں بھی ویسی ہوں گی، لیکن یقیناً جنت کے جو پھل ہیں کسی آنکھ نے دیکھے نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، کسی زبان نے اسے چکھا نہیں، لیکن شکل و شباہت کے اعتبار سے دنیا کے پھلوں جیسا ہی ہوں گے۔ تو وہاں آدمی ایک حیران کن بات کرے گا، یہ تو ہمیں پہلے بھی ملے تھے، تو یہ کون سی بات ہے جو آج جنت میں مل گئی ہے؟ لیکن جب انسان اسے چکھے گا، دیکھے گا، تو پھر حیران ہوگا کہ وہ نعمت تو کبھی کسی نے سنی دیکھی نہیں اور چکھی بھی نہیں، تو کہے گا ملتا جلتا تھا اس سے پہلے بھی۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور لایا جائے گا اس سے ملتا جلتا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور واسطے ان کے اس جنت میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے۔ یہ جو آیت ہم نے مطالعہ کیا، اس کا روان ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، اس کی حکمتیں بڑی ہیں، چونکہ انسان جنت سے دنیا میں آیا اور جنت میں یہی نعمتیں اسے ملتی رہیں۔ اب دنیا میں آ کر انہی نعمتوں کے بارے میں تصور کر رہا ہوتا ہے۔ بلا شبہ اس دنیا میں بھی انسان کو شادی کے اعتبار سے اس کی بیوی ملتی ہے اور رزق بھی ملتا ہے۔ بہرحال ایک بات جو ہے وہ جنت کی خواہش جو ہے انسان کی دنیا میں یہاں لگی رہتی ہے، کیونکہ جنت سے آیا، جنت میں جا کر وہ نعمتیں ملیں گی، اور ان نعمتوں کا ذکر یہاں قرآن مجید نے یہاں کر دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ 3 خواہشات انسان کی ہیں کہ اس دنیا میں جوان رہوں، بالکل فارغ رہوں، اور جنت میں بھی انسان جوان رہے گا اور بالکل فارغ رہے گا۔ یہ نعمت جنت کی ہے جو دنیا میں مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر پھل اس کے پاس، روزی اس کے پاس وافر ہو، دنیا میں بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جنت میں اس کے پاس وافر ہوگی، چاہے گا تو اسے چیز مل جائے گی۔ یہاں تو ہم مشقت سے لے رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات جو وہاں ملے گی، جو اس دنیا میں چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے پاس ہمیشہ موجود رہے، اور وہ جنت کی نعمت ہے۔ اس وقت 70 حوریں اس کے ارد گرد چکر کاٹ رہی ہوں گی۔ وہ نعمتیں وہاں کی ہیں جو انسان اس دنیا میں آ کے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس بات سے، اس قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں جو انسان جا کر اس دنیا میں مانگ رہا ہوتا ہے، اس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے جنت میں دے دی ہے۔ تو ہمارے یہ آج کا یہ ایک آیت جسے ہم نے مطالعہ کیا، اسے ہم نے ابھی مکمل کیا، اس کے بعد ہم دوسری آیت انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں۔ یہ جو ہم پروگرام آپ کو سنا رہے ہیں، یہ یوٹیوب چینل جو تعلیم حق کا چینل ہے، آپ اس سے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔